ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے علاوہ اس مہینے کو اور کوئی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، لیکن یہ جو فضیلت ہے یہ تمام فضیلتوں سے باری ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل اس مہینے کے اندر ثابت نہیں ہے کہ کوئی خاص عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو کہ اس مہینے کے اندر آپ لوگ یہ عمل کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس سن میں ہوئی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے اندر ہوئی تھی۔ عام الفیل اس سال کو کہا جاتا ہے کہ جس سال کے اندر ابرہہ نے بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر حرم شریف پر لشکر کشائی کی تھی اور ہاتھی لے کر جو ہے بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے آئے تھے۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ متفقہ بات ہے، اس بات کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، جمہور کا یہی جو ہے وہ ماننا ہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس مہینے کے اندر ہوئی تھی، تو اس بات کے اندر بھی جمہور کا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے اندر ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بعض جگہ بعض جو ہے محدثین کا جو ہے وہ قول آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رمضان میں ہوئی تھی، لیکن یہ بعض کا کہنا ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی تھی۔ اس کے بعد تیسری بات آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ کس دن ہوئی تھی، تو وہ دن بھی متعین ہے، اس دن کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ پیر کا دن تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، کیونکہ اس میں کئی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ روزہ رکھتے ہیں پیر کے دن، اس کی وجہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، حدیث کا مفہوم ہے اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ اور پھر آگے اسی روایت کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اسی دن مجھے نبوت دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ اس لیے میں یہ روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی تھی۔ ان تین باتوں کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ چوتھی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی تھی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ کئی اقوال آتے ہیں۔ بعض کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ 2 ربیع الاول کو ہوئی تھی، بعض کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو، 10 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو، 13 ربیع الاول کو اور 14 ربیع الاول کو۔ یہ مختلف روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے وہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ان دنوں میں ہوئی تھی۔ بہرحال تین چیزوں کے اندر اتفاق اور ایک کے اندر جو ہے وہ اختلاف آ جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے اندر اختلاف کیوں ہے، اور یہی مسئلے کا حل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اندر اختلاف کیوں تھی، یہ تاریخی ولادت کے اندر اختلاف کیوں تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر جیسے کہ آج کل برصغیر کے اندر 12 ربیع الاول کو جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے، تو اگر یہ نقطہ ہم ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا کار ثواب ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن کو منانے کا حکم ہوتا تو اس دن کے اندر کبھی کوئی اختلاف نہ ہوتا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو منانے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، نہ صحابہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان دن کو منایا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین اور نہ تبع تابعین نے اس دن کو منایا، تو لہٰذا یہ دن اگر تاریخی حیثیت سے منانے والی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے اور پھر اس میں اختلاف نہ ہوتی۔ ایک نقطہ نوٹ کر لے، ایک ہے تاریخی ولادت، ایک ہے یوم ولادت۔ بالفاظ دیگر اگر کہا جائے کہ ایک ہے تاریخ، ایک ہے پیدائش کا دن، ایک ہے پیدائش کی تاریخ، تو بعض لوگ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی عید میلاد النبی کے دن خوشی منانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن اگر ہم اس میں دوسری جانب آ جائے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنے کا کہا تھا کہ میں اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں، یعنی پیر کے دن، پیدائش کے دن، تاریخ جو ہے وہ 12 ربیع الاول تھی یا 10 تھی وہ الگ بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کا نہیں کہا تھا کہ میں اس تاریخ کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو روزہ رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ میں اس تاریخ کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں. اب ہم نے دن کو چھوڑ دیا, ہم نے پکڑ کس کو لے لیا, ہم نے تاریخ کو پکڑ لیا کہ اس تاریخ کو جو ہے ہم. اب یہاں پر دو باتیں آ جاتی ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس دن جو ہے وہ خوشی منانا چاہیے, کھانا پینا چاہیے, دیگے بنانے چاہیے, حلوے بنانے چاہیے وغیرہ وغیرہ. دوسرا طبقہ اس بات کی طرف چلا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں غلطی پر ہے. غلطی پر یہ یوں ہے کہ حدیث کے خلاف ہے, کیونکہ حدیث میں نہ تو اس دن کے حوالے سے, اس تاریخ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیزثابت نہیں. اگر تاریخ کے حوالے سے ثابت ہوتا تو پھر تو یوم پیدائش کے اندر اختلاف ہی نہ ہوتی, پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی. پھر کیوں 2 3 8 10 12 13 14 کی تاریخ کیوں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن یہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں. اب ضروری نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول آ جائے اور دن بھی پیر کا ہو. 12 ربیع الاول کبھی یہ جو آنے والا 12 ربیع الاول ہو سکتا ہے یہ بدھ کا دن آ جائے, تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کے روزے کا کہا تھا, تو بدھ کا دن آ رہا ہے, تو بات ادھر ادھر ہوگی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں, حدیث کے خلاف کہہ رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ خوشی منانا چاہیے, کہ جس طور پر منایا جاتا ہے اس طور پر منانا چاہیے, تو وہ بھی غلط پر ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو دلیل پکڑ کر کہتے ہیں تو غلط دلیل پیش کرتے ہیں. اب یہاں پر اگر ہم سوچیں کہ بھائی اختلاف کس بات کے اندر ہے, اگر پوچھا جائے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اس کے اندر کسی کو اختلاف ہے, تو کوئی نہیں ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اندر اختلاف ہے, تو کوئی کہے گا کہ بھائی اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ امت کے لیے رحمت تھی, اس کے اندر اختلاف ہے, تو اس کے اندر بھی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کا اظہار کرنا اس کے اندر اختلاف ہے, تو اس کے اندر بھی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرنا اس کے اندر اختلاف ہے, تو اس میں بھی اختلاف نہیں ہے. اگر کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعتیں پڑھنا اس کے اندر اختلاف ہے, تو اس کے اندر بھی اختلاف نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اس کے اندر اختلاف ہے, تو اس کے اندر بھی اختلاف نہیں ہے. اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کس چیز کے اندر؟ اختلاف اس چیز میں پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو, سیرت کو اس مہینے کے ساتھ خاص کر دینا, اسی مہینے کے اندر ہم ذکر کریں گے, اس کے اندر اختلاف ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے, وہ سال کے 365 دن کے لیے نبی بنا کر جو ہے وہ بھیجے گئے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو جشن کے طور پر منانا, بعض کہتے ہیں کہ ہم منائیں گے, بعض کہتے ہیں کہ بھائی اس منانا نہیں چاہیے, اس کے اندر اختلاف ہے. تو بھائی ہر کسی کا اپنا قول ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھائی میں اور آپ کیا کہتے ہیں, فلاں مولوی صاحب کیا کہتے ہیں, ان کو چھوڑو, جاؤ رسول اللہ کے صحابہ سے پوچھو, جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا ہے کہ اس دن کو جشن مناؤ, آپ حدیث کا مطالعہ کرو. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ منائیں یا نہ منائیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سیرت دیکھ لیں. اگر آپ کو مل جاتا ہے کہ منائیں تو ٹھیک ہے منائیں, اگر نہیں ملتا ہے تو پھر آپ خاموش رہیں اور زندگی کو سیرت کے مطابق چلانے کی کوشش کریں. اب بات آ جاتی ہے اس بات کی طرف کہ بھائی دیکھیں اس کے اندر جو ہے منکرات کیا چیز ہے. آپ لوگ سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, آپ لوگوں کو اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہے, اور میں آپ لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر میں نے غلط بولا تو ایڈوانس میں کہتا ہوں, ایڈوانس میں آپ لوگوں کو جگہ بتاؤں گا اور خرافات بتاؤں گا, آپ لوگ دیکھ کر آ جائے. اگر میں نے غلط بولا ہوں, میں ممبر پر بیٹھا ہوں, میرے چہرے پر تھوک کے چلے جانا. 12 ربیع الاول کی رات آپ لوگ کمیٹی چوک چلے جائیں, عشاء کی نماز کے بعد پل کے اوپر کھڑے ہو, عشاء کی نماز کے بعد یا رات 10 بجے کے بعد پل کے نیچے عید میلاد النبی کے نام پر کسرے نہ ناچ رہے ہوتے تو آ کے میرے چہرے پر یہاں تھوک دینا. خدا کی قسم میں 2 سال لگاتار دیکھ کر آیا ہوں. 1 سال میرے بھائی نے مجھے ویڈیو بھیجی, میں نے کہا یار ہو سکتا ہے اس نے غلط دیکھا ہو. پچھلے سال میں خود گیا ہوں اور ایسے ڈول دھماکے لگا کر جو ہے وہ ڈانس کی جا رہے ہیں, اور نام کیا دیا جا رہا ہے کہ بھائی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی کہ آپ گھسروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ناچیں. پھر اس کے علاوہ خرافات یہ ہے کہ بھائی سڑک بند کرو جی, کیونکہ عاشقان رسول گزر رہے ہیں, ادھر سے مولس گزر رہا ہے, ادھر سے وہ گزر رہے ہیں, ادھر سے لوگوں کے لیے مشکلات کر رہے ہیں. یہ کون سی عبادت ہے, کون سا دین ہے؟ اسی کے علاوہ جو ہے رات بھر مقررین, میں تو کہہ رہا ہوں نا آپ لوگوں کو سلام کہہ رہا ہوں کہ مقررین اور نعت خوار نہیں, نعت خور
ان کا تو یہ مہینہ کمائی کا ہے، رات بھر لاؤڈ سپیکر چنگاڑتے ہوئے لاؤڈ سپیکر لگا کر جو ہے وہ ادھر بیچارہ جو ہے شوگر کا مریض پڑا ہوا ہے، ادھر جو ہے بیچارہ ڈپریشن کا مریض پڑا ہوا، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، بڑے بڑے ڈیگ لگا کر جو ہے وہ اونچی اونچی آواز میں. کہاں کا دین ہے یہ؟ کہاں کا دین ہے یہ کہ آپ لوگوں کو نیند سے نکالے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم عاشقان رسول؟ یہ ہے منکرات، سڑکیں بند کرنا، یہ کرنا. اس کے علاوہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی چیز آپ کرتے ہیں، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی اندھے نہ بنو، فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا، فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا، یا اس مولوی صاحب نے یا اس مولوی صاحب نے. نہیں، جو بھی آپ کو کہیں اس کو دیکھو، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے کیا ہے تو کر گزرو، نہیں تو سائڈ پہ ہو جاؤ. وہ چیز ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. آخری بات کی طرف آ جاتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پر جو شخص خوش نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. کہ جو یہ کہہ دیں کہ بھائی کچھ لوگ یہ کہہ دیں گے آپ کو کہ بھائی یہ لوگ خوش نہیں ہے، جو خوش نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ تو نکل گیا. پہلی بات یہ ختم. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آئے اس دن کو ہم کیسے منائیں. بھائی اس دن کو آپ ایسے منائیں، آج کا دن آیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ نے پیچھے زندگی غفلت میں گزاری، تو آج آپ دعویٰ کر لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، ولادت کا مہینہ ہے. اے اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنے محبوب سے، آپ کے محبوب سے، رسول اللہ سے محبت کا دعوے دار ہوں، میں آج کے بعد کسی سنت کو نہیں چھوڑوں گا، میں آج کے بعد کسی سنت کو نہیں چھوڑوں گا. نعت خوانی کے لیے جاتے ہیں، چودھری صاحب نے جو ہے وہ پروگرام رکھا ہوا ہے، چودھری صاحب رات کو تازہ شیو کر کے آ کے ممبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ چودھری صاحب نے پروگرام رکھا ہوا ہے سیرت کا. یہ محبت کا تقاضا ہے؟ یہ محبت ہے؟ یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ. تو فائنلی بات کہہ دیتا ہوں کہ بھائی جو لوگ یہ دن مناتے ہیں خوشی کے طور پر، ان کے دل میں بھی محبت رسول ہے. ٹھیک ہے کہ جو لوگ یہ مناتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کریں، لیکن یہ ہے کہ اس دن کو یہ نہ سمجھے کہ بھئی جو ہے وہ ثواب کیا جو ہے وہ نیت سے ہے یا رسول اللہ سے ثابت ہے، وہ بے شک منائیں. لیکن جو لوگ اس دن کو نہیں مناتے ان پر نکیر نہ کریے، ہر طبقے والا یہی کہتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جو لوگ میلاد النبی اور یہ چیز نہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بدعتی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سمجھانے کا واحد حل یہ ہے کہ خدا را خود سیرت پڑھو، خود سیرت پڑھو اور ان کا مطالعہ کرو. اور جو بھی عالم دین آپ کے سامنے ہے، میں خود سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنا آپ پیش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں بیٹھ کر جب بھی کوئی بات کروں اور آپ کو لگے کہ یہ بات کے اندر کوئی شک آپ کو لگے کہ یہ بات ہم نے پہلے نہیں سنی، مجھ سے دلیل مانگو کہ مفتی صاحب آپ نے یہ بات کی ہے. مفتی صاحب یہ نہیں ہے کہ آپ آ کے میرا گریبان پڑے، میرے بے عزتی کرنا شروع کریں. آپ کے مفتی صاحب آپ نے یہ بات کی ہے، آپ کی بڑی نوازش ہوگی، آپ مجھے یہ دلیل پیش کریں کہ آپ نے کہاں سے یہ بات پڑھی ہے، آپ نے کہاں یہ بات دیکھی ہے، سیرت کی کتاب میں، قرآن میں، صحابہ سے کہاں سے آپ نے یہ چیز دی ہے، میں آپ کو دلیل دوں گا. یہ اسی طرح جب آپ کسی عالم دین کو سنتے ہیں، ہر کسی کا اپنا پسند ہوتا ہے، کوئی کسی اسکالر کو سنتا ہے، کوئی کسی عالم دین کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی عالم دین کو پسند کرتا ہے. تو آپ ان کو جب سنتے ہیں، آپ ان کے پاس جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں، کوئی عالم دین آپ کے سامنے آ کر وعظ کرتا ہے تو آپ بعد میں ان سے کہتے ہیں حضرت ناراض نہیں ہونے، جو بات آپ نے کہہ دی میرے دل کو لگی ہے، لیکن مجھے اس کا ثبوت دو تاکہ میرا یقین پکا ہو جائے. آپ کے سامنے کوئی بھی آ جاتا ہے اور آپ یقین جانیں کہ میں گزشتہ دنوں کچھ کتابیں جمع کر رہا تھا، اس کے اندر یہ روایات تھی کہ جو حدیث نہیں ہے اور عوام کے اندر مشہور ہے. تو میں نے کئی تقریباً 35-36 حدیث جب میں نے ایسے لوگوں کے سامنے پیش کی کہ حدیث نہیں ہے، لوگوں نے ویسے گڑے ہوئے ہیں. لوگ مجھے آگے سے کہنے لگے یار آپ تو فلاں طبقے کے پیچھے پڑ گئے، آپ تو تبلیغیوں کے پیچھے پڑ گئے، آپ تو فلاں جماعت کے پیچھے ہو. بھائی میں نے کہا حدیث نہیں ہے، حدیث بنایا گیا ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم پکڑے. تو جو شخص آپ کے سامنے بیٹھ کر احادیث اپنی طرف سے گاڑیں، اپنی طرف سے آپ کو بتائیں کہ بھائی یہاں تو یہ بات ہے، ممانعت نہیں آئی ہے، کوئی بھی دلیل کو نہیں، مولوی صاحب آپ نے بات کی مجھے قرآن حدیث اور صحابہ کی زندگی سے دلیل چاہیے، دلیل نہ ہو تو اس بات کو دین نہ لو، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تم لوگوں کے لیے دین مکمل کر دیے. آج اگر کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی شخص، کوئی اسکالر اٹھ کر یہ کہے کہ یہ بات دین ہے، یہ بات دین ہے، نعوذ باللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر اضافہ کر رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آیا کہ دین مکمل ہو چکا، اس میں مزید اضافے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگ کو عمل کرنے کے